پیغام دینا چاہوں گا اس بل کے بارے میں جسے انشاءاللہ بل میں ڈال دیا جائے گا۔ اس ملک میں کوئی ایسا بل، کوئی ایسی قرارداد، کوئی ایک ایسا قانون پاس نہیں ہو سکتا جو تشیع، تسنن کے بنیادی حقوق کے خلاف ہو۔ یاد رہے، شیعہ قوم کا بچہ بچہ جب تک زندہ ہے یہ پاکستان یعنی پاکستان ہے۔ یہ اتفاقاً نہیں بلکہ اللہ کے ارادے سے 14 اگست کو قائم ہوا ہے۔ یہ اتفاقاً نہیں بلکہ اللہ کے ارادے سے محمد علی اور فاطمہ کی جد و جہد سے بنا ہے۔ یہ اتفاقاً نہیں ہوا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے۔ اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت، وہ سرحدیں زمینی ہوں یا نظریاتی ہوں، دونوں سرحدوں کی حفاظت پاکستان کے رہنے والے ہر شہری پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ یہاں آئے ہوئے تمام احباب اور ہمارے میڈیا کے احباب یہ خبر پہنچائیں گے، پھیلائیں گے، بتائیں گے، اور اس کا اعادہ یہ آج کا اجتماع کر رہا ہے۔ یہ اجتماع، یہ تحریک جو الحمدللہ تمام مرکزی تنظیموں اور تمام علاقائی تنظیموں کی مکمل تائید اور حمایت اور تعاون کے ساتھ پورے ملک میں جاری و ساری ہے، ایک بہت بڑا فورم تشکیل پا چکا ہے پاکستان کی سطح پر۔ میں تو کہتا ہوں مصیبت نعمت ہے اور ہمارا دشمن بے وقوف ہے۔ وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر اتحاد ہو جاتا ہے، اور ہمارا یہ اتحاد پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی اور اسلامی تعلیمات کے لیے بھی اور اقدار اسلامی کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ میں نے بہت عرصے بعد ملی، قومی اور مذہبی یکجہتی کا منظر بنتے دیکھا ہے۔ الحمدللہ دوبارہ سے مذہبی یکجہتی کا منظر بننے جا رہا ہے۔ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک بات پر متفق ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم سب سنی شیعہ، اس وقت جناب فیروز الدین رحمانی صاحب ہمیشہ یہ محبت فرماتے ہیں، آج بھی تشریف فرما ہے، اور آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ تقریباً 10 سے زیادہ اچھے بولنے والے، سمجھ رکھنے والے مفتیان اہل سنت نے اس بل کی مذمت میں اپنے بیانات ریکارڈ کرا دیے ہیں۔ اس ملک میں آج کا یہ اجتماع ایک اعلامیہ ابھی پریس کانفرنس کی صورت میں بھی پڑھ کے ہم سنائیں گے۔ آج کا یہ اجتماع ایک اعلان اور ایک فیصلہ اور ایک مکمل اطمینان کے ساتھ اس بات کا اظہار کرنے جا رہا ہے کہ ہم اس بل کو نہیں مانتے، اور اس ملک میں کسی کے حقوق کو پامال نہیں ہونا چاہیے، اور یہ مسئلہ ہمارے بنیادی حقوق کا ہے۔ جو باتیں ہو چکی میں اس کی تکرار نہیں کروں گا، اور جو اعلامیہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، خاص طور پہ میڈیا کے دوستوں کے سامنے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ بات آپ پر بھی واضح ہے کہ تکفیری جماعت کے ایک مشہور شخص نے اس بل کے پاس ہو جانے کے بعد اس بات کا اعلان کیا کہ یہ بل انہوں نے بنوایا تھا، اور ان کے کہنے پہ اس اسمبلی میں پیش ہوا۔ اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ جو قانون دان اس وقت مشورے میں ہیں اور وکلاء ملکی سطح پر مشاورت کے عمل میں ہیں، وہ بہت ہی مطمئن ہیں
جس اسمبلی میں 25-26 سے زیادہ اراکین نہ بیٹھے ہوں، 350 کی سیٹوں کے اندر 25-30 لوگ بیٹھ کر ایک چور دروازے سے بل پاس کروا رہے ہیں، تو اس بل کی تو ویسے ہی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ اور پھر ابھی سینٹ کا مرحلہ باقی ہے اور پھر صدر مملکت کے دستخط باقی ہیں، تو یہ تمام تر ہماری کوششیں اور جدوجہد اس حوالے سے بھی ہیں کہ اگر ایک فورم پر چوری کی گئی ہے تو دوسرے فورم پر امانت داری کی جائے اور اس مرحلے کو یہیں روک دیا جائے، اس بات کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ یہ بات بہت واضح ہے کہ ہم کیوں اس بل کو نہیں مانتے، اس کے لیے تھوڑا مجھے اجازت دیں کہ میں تکراری بات ہو جائے گی کہ یہاں بھی کہہ دوں اور وہاں بھی کہوں۔ ابھی ہم باہر جا کر پریس سے گفتگو کریں گے اپنے میڈیا کے دوستوں سے، تو میں وہاں ہماری پوری ٹیم کے ساتھ جناب ایس ایم نقی صاحب کی ایک مرتبہ پھر ان کی قدردانی اور ان کے لیے دعا کہ انہوں نے بہت اہتمام کے ساتھ بہت کم 3 دن 4 دن کے اندر سب کچھ جتنا کہہ سکے کر سکے وہ آج انتظام کیا۔ میں اپنے بیان کو اپنی ہی لکھی ہوئی ایک نظم پر مکمل کروں گا۔ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ عرض کر رہا ہوں کہ زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، مل گیا تجھ کو شرف اس پہ نہ شر پیدا کر۔ آپ کی توجہ چاہوں گا کہ وہ ان کے احسان پر احسان چلے آتے ہیں، اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا کر۔